تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمت والرضوان نے خطبے کے اندر اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہوئے اس کی تنزیہ کا التزام کیا ہے۔ تعریف دو طریقے سے ہوتی ہے کہ کسی کی خوبیوں کو ثابت کیا جائے اور اس کو کمیوں اور نقائص سے پاک صاف ثابت کیا جائے، ہے نا۔ تو پہلے تو یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت ہے نا پاک ہے اور تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔ پھر دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ اللہ رب العزت کی شان نہایت بلند و برتر ہے تعجب کے طور پر۔ اس کے بعد تیسری صفت اللہ کی بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یحد، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد عرفی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حد فلسفی ہے۔ یعنی اگر لا یحدو کو شان سے حال مانا جائے تو اس میں صرف ایک احتمال نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی شان اور اس کی صفات اور اس کا امر کسی ایک حد میں جا کر کے نہیں رکتا، کہیں وہ منتہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر منتہی ہے، اور اس کی شان جو ہے وہ ہے نا غیر محدود ہے، اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ لا یحدو اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ہے نا۔ اور اگر شانہ میں جو ہو ضمیر ہے جس کا مرجع اللہ رب العزت ہے، اگر اس سے حال مانا جائے لا یحدو کو تو دو احتمال نکلتے ہیں کہ یہاں پر لا یحدو میں جس حد کی نفی کی جا رہی ہے اس حد سے مراد یا تو حد فلسفی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی جہت میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے، نہ تو وہ طرف ہے نا، یعنی نہ تو وہ نقطہ بن سکتا ہے، نہ وہ خط بن سکتا ہے، نہ سطح بن سکتا ہے، اور جب یہ نہیں ان جہات میں اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو وہ جسم بھی نہیں بن سکتا، نہ وہ جسم والا ہے نہ جسمانیات والا ہے نا۔ تو اس اعتبار سے لا یحدو میں عبارت کے اعتبار سے ہے نا، حقیقت کے اعتبار سے یہ تین احتمالات نکلتے ہیں کہ یا تو حد سے مراد وہ انتہا ہے نا، یا حد سے مراد جو ہے وہ طرف ہے جس کو جو فلسفیوں کا ایک مسئلہ ہے، یا حد سے مراد جو ہے وہ حد منطقی ہے جسے ہم جو ہے وہ ہے نا کہتے ہیں کہ یہ شے جو ہے نا جنس و فصل سے جو ہے وہ مرکب ہے نا، جنس و فصل سے مرکب ہے نا۔ تو یہ تو ہو گئے احتمالات کا معاملات ہے نا، احتمالات کا معاملہ ہو گیا۔ حقیقت میں لا یحدو کے ذریعے سے علامہ ملا محب اللہ بہاری نے کس چیز کی نفی کی ہے نا، کس چیز کی جو ہے وہ نفی کی ہے؟ تو یہ تحقیق طلب چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لا یحدو میں علامہ ملا محب اللہ بہاری نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے، اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ چاہیے، ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، تو انہوں نے دلیل تو ذکر نہیں کی۔ البتہ شارع ملا حسن علیہ رحمت والرضوان ان کا چونکہ یہ فریضہ بنتا ہے، چونکہ وہ شرح کر رہے ہیں اس لیے ان کا فریضہ بنتا ہے کہ ماتن نے جس چیز کو مغلق رکھا ہے اس کو وہ کھول کر کے بیان کریں۔ تو جس دعوے کو انہوں نے پیش کیا، اگر دعویٰ بنا دلیل کے انہوں نے پیش کیا ہے تو
ملا حسن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دعوے کو دلیل سے مزین کریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ملا محب اللہ بہاری کا لا یحدو میں جس حد کی وہ نفی کر رہے ہیں اس سے ان کا مقصود کس حد کی نفی کر رہا ہے. آیا حد بمعنی انتہا کی نفی کر رہے ہیں یا آیا حد بمعنی طرف جو فلسفیوں کا مسئلہ ہے اس کی نفی کر رہے ہیں یا لا یحدو میں اس حد کی نفی کر رہے ہیں جس کو جو ہے وہ منطقیوں نے اپنایا ہے, جس کو حد تام ہے نا, حد ناقص, رسم تام, رسم ناقص کہتے ہیں. حد تام جو جنس و فصل سے, جنس قریب اور فصل قریب سے مل کر کے بنے وہ حد تام ہے, اور جو جنس بعید اور فصل قریب سے مل کر کے بنے اس کو جو ہے وہ حد ناقص کہتے ہیں. تو کس حد کی یہ نفی کر رہے ہیں یہ ہے نا دیکھنے کی چیز ہے. تو اس سلسلے میں ملا حسن علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لا یحدو میں اگرچہ تین احتمالات ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمت و رضوان لا یحدو سے جو نفی کر رہے ہیں وہ نہ تو حد بمعنی انتہا کی نفی کر رہے ہیں نہ حد بمعنی طرف کی نفی کر رہے ہیں, بلکہ لا یحدو میں وہ نفی کر رہے ہیں اس حد کی جس کو معرف کہتے ہیں اور جس کو جو ہے وہ منطقیوں نے اپنایا ہے, جس کو حد تام, حد ناقص, رسم تام, رسم ناقص ہم کہتے ہیں, ہے نا, اس کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس کی حد منطقی بیان نہیں کی جا سکتی, جس کی نہ تو حد تام بیان کی جا سکتی ہے نہ حد ناقص بیان کی جا سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حد تام جو ہوتی ہے یا حد ناقص جو ہوتی ہے اس کے لیے دو جز چاہیے جو اس کے اجزاء حقیقیہ بنتے ہیں, جنس اور فصل, اور اللہ رب العزت کے چونکہ اجزاء حقیقیہ نہیں ہے لہذا جب اجزاء حقیقیہ نہیں ہے تو اس کی حد نہیں بن سکتی. جب جو ہے وہ حد نہیں بن سکتی تو دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ لا یحدو یہ بالکل حق ہے کہ اس کی ہے نا حد تام اور حد ناقص بیان نہیں کی جا سکتی. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر ثابت انہوں نے کر دیا کہ لا یحدو میں جس حد کی نفی کر رہے ہیں وہ حد تام اور حد ناقص ہے جو منطقیوں نے جس کو اپنایا. اور اب ایک سوال کہ ذرا یہ تو بتائیں ملا محب اللہ بہاری نے جو حد کی نفی کی ہے اور آپ کا دعویٰ یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے حد منطقی کی انہوں نے نفی کی ہے, تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ملا محب اللہ بہاری کی بات کا اندازہ آپ نے کیسے لگایا کہ حد سے مراد انہوں نے حد بمعنی انتہا نہیں لیا, حد بمعنی طرف نہیں لیا, بلکہ حد سے مراد انہوں نے حد منطقی کو لیا ہے اور اس کی نفی کی ہے لا یحدو میں کہ اس کی حد منطقی بیان نہیں کی جا سکتی. یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ملا حسن پر یہ سوال ہوا. تو ملا حسن کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمہ کا حاشیہ پڑھا ہے. انہوں نے متن کے ساتھ کہیں کہیں اپنے متن کی ہے نا وضاحت کے لیے حاشیہ تحریر فرمایا جس کو حاشیہ منہیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ آپ حاشیے حواشی دیکھتے ہیں, حاشیے لگے ہوتے ہیں, کہیں کہیں منہو لکھا رہتا ہے. کیا لکھا رہتا ہے بیٹا؟ منہو لکھا رہتا ہے. منہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ حاشیہ جس کو خود مصنف نے لکھا ہو اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ حاشیہ کیا لکھا ہے؟ کہتے کہ جیسے ہی انہوں نے لا یحدو لکھا اس پر نمبر ڈال کر کے نیچے حاشیے میں تحریر کیا لأنه بسيط ذہنا وخارجا. کیا لکھا انہوں نے؟ یعنی لا یحدو اس کی حد بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بسیط ہے ذہنن بھی اور وہ بسیط ہے خارجن بھی. اور بسیط ذہنی اور بسیط خارجی اسی کو بیان کا اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے اجزاء حقیقیہ نہ ہو, اور جس کے اجزاء حقیقیہ نہ ہو اس کی حد تام حد ناقص بیان نہیں کی جا سکتی. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ لا یحدو میں ملا محب اللہ بہاری نے جس حد کی نفی کی ہے اس سے مراد وہ حد منطقی ہے, حد بمعنی انتہا یا حد بمعنی طرف نہیں ہے. تو اسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وَإِمَّا الْحَدْ بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ. اب رہ گیا حد جو معرف کے معنی میں ہوتا ہے, جس کو معرف کہتے ہیں. معرفات اربعہ جس کو پڑھا ہے, حد تام, حد ناقص, رسم تام, رسم ناقص. یہ چار طریقے سے تعریف کی جاتی ہے کسی شے کی, ہے نا. المرکب من الاجزاء الحقیقیہ,
اور وہ معرف مرکب ہوتا ہے اجزاء حقیقیہ سے. اجزاء حقیقیہ کیا ہے؟ انسان کے اجزاء حقیقیہ کیا ہے؟ منطقیوں کے اعتبار سے حیوان ناطق. حیوان ناطق اس کے کیا ہے؟ اجزاء حقیقیہ. وہ کہتے ہیں کہ اجزاء حقیقیہ سے جو مرکب ہوتا ہے نا، تو کما یشعر به قوله فی الحاشیہ، جیسا کہ ملا محب اللہ بہاری کا وہ قول جو حاشیے میں مذکور ہے اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ یہی جو ہے وہ مراد ہے نا. کیوں؟ کیا قول ہے؟ وہ مقولہ آ رہا ہے لأنه بسیط ذہنا و خارجا. یہ ہے حاشیہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت بسیط ہے ذہنا و خارجا، ہے نا. تو یہ معلوم ہوا کہ لا یحدو سے مراد جو ہے وہ یہاں پر کیا لیا ہے انہوں نے؟ حد بمعنی معرف، ہے نا. حد بمعنی اجزاء حقیقیہ. گویا کہ لا یحدو میں انہوں نے نفی کی کہ اللہ رب العزت کی حد بیان نہیں کی جا سکتی، معرف اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کا سیدھا سادہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. گویا کہ لا یحدو میں دعویٰ کیا ملا محب اللہ بہاری نے کس بات کا؟ کہ اللہ رب العزت کے حد منطقی یعنی معرف کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. لا یحدو میں اب کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اب سب کچھ بھول جاؤ. لا یحدو کا مطلب کیا یاد رکھو گے؟ کہ اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. کیا یاد رکھو گے؟ اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. لا یحدو میں یہ دعویٰ کیا ملا محب اللہ بہاری نے کہ اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. یہ دعویٰ ہوا، اور ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے. یہ دلیل کیا ہے کہ اجزاء حقیقیہ نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے بیٹا؟ اجزاء حقیقیہ نہیں. اس کی دلیل کی ضرورت ہے. وہ دلیل شروع ہوگی بیٹا یہاں سے، دوسرے صفحے سے، ہے نا. وَبَيَانُ نَفِيهَا، یہاں سے اصل جو ہے کتاب ہے، جو اصل مقصود ہے لا یحدو میں جو دعویٰ پیش کیا، اس دعوے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے. بیچ میں کچھ ضمناً کچھ مصنف جب کوئی کتاب تصنیف کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں مضمون نگار، تو بیچ میں ضمناً کچھ چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی بات ذکر کر دیتے ہیں. یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو بات ہے نا، یہ حصول اشیاء بانفسہا، حصول اشیاء باشباہہا بامثالہا، یہ جو بات آ رہی ہے یہ ایک ضمنی بات جس کا تعلق لا یحدو سے بالکل نہیں ہے. لا یحدو میں جو دعویٰ ہے کہ اجزاء حقیقیہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس سے اس بیچ والے معاملے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر طلبہ اور اکثر معلمین اسی میں الجھ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا یحدو ہی سے اس کا کوئی تعلق ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پر صرف ایک ضمنی بات بیان کی ہے. وہ کیا؟ چونکہ اصل دلیل یہ ان کو دینا ہے، اس بات پر قائم کرنا ہے کہ اجزاء حقیقیہ نہیں ہے، ہے نا. اجزاء حقیقیہ کی نفی کرنا مقصود ہے، اس پر دلیل قائم کرنا مقصود ہے. اس کے لیے بیچ میں ضمناً کچھ باتیں واضح کرنے کے لیے کہ ایک جو ہے وہ طریقہ انہوں نے اپنایا کہ چونکہ اشیاء کے وجود کے سلسلے میں دو قول ہیں کہ کسی بھی چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں، ہے نا، اس چیز کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ذہن میں ہمارے محفوظ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو یہ ہمارے ذہن میں ایک خزانہ ہے، مرقات میں پڑا ہوگا، ایک حصہ ہے جس کو خزانہ کہتے ہیں. یہ خارج میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہی تو ہمارے ذہن میں چھپتی ہے، اسی کو تو قوت حافظہ کہتے ہیں. اور جب وہ چیز دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ ارے اس کو دیکھا ہے، تو ہم فوراً کہتے تھے کہ ھذا کتاب العربیہ، ھذا کتاب اللغۃ العربیہ، ہے نا. تو یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ جاتا ہے. تو اشیاء کے دو وجود ہوتے ہیں. کتنے وجود ہوتے ہیں بیٹا؟ دو وجود. ایک اس کا وجود خارجی ہے، ایک اس کا وجود ذہنی. وہ جیسے ملا حسن یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ نے یہ دیکھ لی،
اور آپ نے دیکھا کہ اور ہم نے بتایا کہ یہ کتاب ملا حسن ہے، آپ نے دیکھ لی، ذہن میں آپ کے چھپ گئی ہے نا، ذہن میں جب آپ کے چھپ گئی ہے تو اب دوبارہ جب آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی تو وہی خزانے میں جو تصویر چھپ چکی ہے آپ کی، وہی جو ہے وہ کہے گی، اس سے آپ اس سے ملائیں گے ہے نا، اس کے فوٹو کو اس سے ملائیں گے اور فوراً آپ کی زبان پکار اٹھے گی کہ ھذا کتاب ملا حسن، یہ ملا حسن نامی کتاب ہے نا، فوراً آپ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ یہاں پر دو گروہوں کا جھگڑا ہو گیا کہ وہ خارج سے ذہن کے اندر جو چیز جا رہی ہے وہ وجود خارجی جو اس کا ہے، اور جو اس خارج سے ذہن میں گئی اور ذہن میں جا کر کے محفوظ ہوئی، آیا وہی خارجی چیز بے عین ہی اٹھ کر کے ذہن میں چلی گئی ہے، اپنے تمام جو ہے وہ ہے نا وجود خارجی کے ساتھ، لوازم وجود خارجی کے ساتھ ذہن میں چلی گئی ہے، یا خارج میں جو چیز موجود ہے اس کا صرف عکس ذہن میں گیا ہے، اس کی مثال ذہن میں گئی ہے، اس کا فوٹو جو ہے وہ ذہن میں گیا ہے نا۔ تو ایک گروہ جو محققین کا گروہ ہے، جو اس کا کہنا یہ ہے کہ خارج میں جو چیز ہے وہ بے عین ہی ہے نا ذہن میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ کیا چلی جاتی ہے بیٹا؟ بے عین ہی ذہن میں چلی جاتی ہے۔ بے عین ہی ذہن میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح خارج کا وجود ہے اسی طریقے سے تمام لوازمات کے ساتھ ذہن کا بھی جو ہے وہ وجود ہے، یعنی دونوں مستقل وجود ہیں۔ وجود خارجی ایک الگ مستقل وجود ہے اور وجود ذہنی ایک الگ جو ہے وہ وجود ہے، ایک الگ جو ہے وہ مستقل وجود ہے۔ تو ان کے قول کے اعتبار سے جس گروہ کا یہ کہنا ہے کہ حصول اشیاء بعینہا ہوتا ہے، کہ اشیاء کا حصول ذہن میں بے عین ہی ہوتا ہے، ان کے اعتبار سے اب شے کے دو وجود ہوئے، ایک وجود خارجی اور دوسرا وجود ذہنی، اور چونکہ اجزاء حقیقیہ جو پائے جاتے ہیں وہ ہے نا وجود کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جو وجود خارجی ہے اس کے اجزاء حقیقیہ الگ ہوں گے اور جو وجود ذہنی ہے اس کے اجزاء الگ ہوں گے۔ تو اس قول کے اعتبار سے اجزاء حقیقیہ کی نفی کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وجود خارجی میں جو اجزاء حقیقیہ پائے جا رہے ہیں اس کی بھی الگ سے نفی کی جائے، اور جو وجود ذہنی پایا جا رہا ہے اس کے بھی الگ سے اجزاء حقیقیہ نکلیں گے، اس کی بھی نفی کی جائے۔ کیا کی جائے بیٹا؟ یعنی دو طریقے سے نفی کرنا ہوگی، دو بار میں نفی کرنا ہوگی۔ اجزاء حقیقیہ کی نفی کرنے کے لیے دو طریقے انہیں اپنانا ہوں گے، دو مرتبہ نفی کرنا ہوگی۔ وجود خارجی کی الگ سے نفی کرنا ہوگی، وجود خارجی کے اجزاء حقیقیہ کی الگ سے نفی کرنا ہوگی، اور وجود ذہنی کے جو اجزاء خارجیہ پائے جائیں، اجزاء حقیقیہ پائے جائیں گے ان کی نفی الگ سے کرنا ہوگی، الگ الگ نفی کرنا ہوگی۔ تو دو مرحلوں میں کام کرنا پڑے گا ان کو۔ اس دقت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ بحث ضمن رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وجود خارجی والے اجزاء حقیقیہ کی الگ سے نفی کرتے اور وجود ذہنی والے اجزاء حقیقیہ کی الگ سے نفی کرتے، بلکہ انہیں دلیل ایسی پیش کرنا تھی کہ جس سے صرف اجزاء حقیقیہ کی نفی ہو جاتی تو وجود خارجی والوں کی بھی ہو جائے، وجود ذہنی والوں کی بھی ہو جائے، اور جو ہے وہ حصول اشیاء بامثالہا کا جو قول کرتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی اجزاء حقیقیہ کی نفی ہو جائے۔ تو ایسا طریقہ یہ اپنانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ بحث انہوں نے رکھی ہے۔ تو اب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ حصول اشیاء بعینہا والا جو مذہب ہے اس کے اعتبار سے دو وجود ہوتے ہیں شے کے، ایک خارج کا وجود ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ذہن کا وجود ہے نا۔ ایک کس کا وجود ہوتا ہے؟ ذہن کا وجود ہوتا ہے، سمجھے؟ تو جس طرح مستقل وجود خارجی ہے اسی طریقے سے مستقل وجود ذہنی، ٹھیک ہے نا۔ حقیقی وجود وجود خارجی بھی ہے، حقیقی وجود وجود ذہنی ہے ان کے اعتبار سے۔ تو اب لازم آئے گا کہ اجزاء حقیقیہ اس کے الگ ہوں، اس کے الگ ہوں، تو الگ الگ نفی کرنا ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہے تو کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے؟ تو تلازم کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ کیا؟ کہ ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی خود بخود ہو جائے۔
تو چونکہ وجود خارجی ان کے اعتبار سے وجود خارجی اگرچہ مستقل ہے، وجود ذہنی اگرچہ جو ہے وہ مستقل ہے، لیکن یہ وجود ذہنی موقوف کس پر ہے؟ وجود خارجی پر. تو وجود خارجی پر جو موقوف ہے تو وجود ذہنی موقوف علیہ ہوا، اور موقوف و موقوف علیہ میں تلازم ہوتا ہے کہ تو اب ایسی صورت میں جب وجود خارجی کے اجزائے خارجیہ کی نفی ہو جائے گی، اس کی اجزائے خارجیہ کی نفی یہ مستلزم ہوگی اجزائے ذہنیہ کی نفی کو، اور چونکہ اجزائے حقیقیہ انہی اجزائے خارجیہ اور اجزائے ذہنیہ کے درمیان پائے جا رہے تھے، لہذا جیسے ہی اجزائے خارجیہ کی نفی ہوگی اس کے ذریعے سے اجزائے ذہنیہ کی نفی ہو جائے گی، اور جب اجزائے ذہنیہ کی نفی ہو جائے گی تو دونوں طریقے کے وجود کے اجزائے حقیقیہ کی نفی ہو گئی تو اجزائے حقیقیہ کی نفی ہو جائے گی. تو وجود خارجی کے اجزائے خارجیہ کی نفی یہ مستلزم ہوگی وجود ذہنی کے اجزائے ذہنیہ کی نفی کو. اب جب ہے نا مستلزم ہے نا اور مستلزم دونوں کی جو ہے وہ نفی ہو گئی تو اجزائے حقیقیہ چونکہ انہی کے درمیان دونوں کے پائے جا رہے تھے تو اجزائے حقیقیہ کی نفی بھی ہو گئی. تو اب یوں چلیں گے کہ یہ کریں گے اجزائے خارجیہ کی نفی کو، اجزائے خارجیہ کی نفی کریں گے، اجزائے خارجیہ کی نفی سے اجزائے ذہنیہ کی نفی ہوگی، اور جب اجزائے خارجیہ اور اجزائے ذہنیہ دونوں کی نفی ہو جائے گی تو اجزائے حقیقیہ چونکہ انہی دونوں کے درمیان ہی پائے جا رہے تھے اور کہیں نہیں پائے جا رہے تھے تو اجزائے حقیقیہ کی نفی ہو گئی، اور جب اجزائے حقیقیہ کی نفی ہو گئی تو لا یحدو ثابت ہو گیا، اس لیے کہ لا یحدو میں انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے اجزائے حقیقیہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو حصول اشیاء بعینہا کی صورت میں بھی انہیں 2 مرتبہ نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجزائے ذہنیہ کی نفی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. اب رہ گیا ان لوگوں کا قول، ان لوگوں کا مذہب جو یہ کہتے ہیں حصول اشیاء بامثالہا باشباہہا ہوتا ہے. اشباہ شبہ ہے نا، عکس کو کہتے ہیں. مثال بامثالہا کہہ لو چاہے باشباہہا کہہ لو ایک ہی بات ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وجود ذہنی کوئی چیز نہیں ہے، مستقل وجود نہیں ہے، بلکہ جو چیز ہم خارج میں دیکھتے ہیں وہ ہماری آنکھیں یہ کیمرے کا کام کرتی ہیں، اور یہ کیمرہ ان کا عکس لیتا ہے، اور کیمرہ جس طریقے سے عکس اور تصویر لے کر کے فوٹو کھینچ کر کے اپنی میموری میں ڈال دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ آنکھیں عکس لے کر کے ذہن میں خزانے ذہن میں ہے نا جو میموری جس کو کہتے ہیں اس میموری میں جا کر کے اس کو ڈال دیتا ہے، اسٹور کر دیتا ہے. اب وہی چیز جب دوبارہ آتی ہے تو وہ فوٹو جو ہے وہ ملاتا ہے اس چیز کو تو سمجھ لیتا ہے کہ ارے یہ تو وہی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں بے عینی ہی چیز نہیں جاتی بلکہ ذہن میں فوٹو جاتا ہے نا. کیا جاتا ہے بیٹا؟ عکس جاتا ہے، اور عکس جو ہے عین نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ شیر کی تصویر لگی ہے تو یہ تصویر جو ہے وہ عین ہے. تو اب اس تصویر کے اندر جو اس کا شیر کا منہ اور ہاتھ پایا جا رہا ہے تو یہ حقیقت میں اس کے اجزاء ہیں، یہ تو ایک غیر چیز کے اجزاء ہیں. عکس جو ہے شے کا غیر ہوتا ہے، وہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، کاغذ کے اجزاء ہے، نہ کہ خارج میں پائے جانے والے شیر کے جو ہے وہ اجزاء نہیں ہے. تو گویا کہ حصول اشیاء بامثالہا باشباہہا کے مذہب کے اعتبار سے شے کا صرف ایک ہی وجود ہے اور مستقل اور حقیقی وجود اس کا وجود خارجی ہے، تو اس کے اجزائے خارجیہ ہی بعین ہی حقیقت میں اجزائے حقیقیہ ہیں. اجزائے ذہنیہ میں اجزائے حقیقیہ پائے نہیں جاتے ہیں. تو اس مذہب کے اعتبار سے بھی اگر اجزائے خارجیہ کی نفی کر دی تو ڈائریکٹ اجزائے ذہنیہ کی اجزائے حقیقیہ کی نفی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر صرف اور صرف اجزائے حقیقیہ اجزائے خارجیہ کے ضمن میں پائے جاتے ہیں اور کہیں نہیں پائے جاتے. تو دونوں مذہبوں کو چونکہ ساتھ میں لے کر کے چلنا تھا، ان کو ایسی دلیل پیش کرنا تھی کہ جس سے اجزائے حقیقیہ کی نفی حصول اشیاء بعینہا والے مذہب کے اعتبار سے بھی ہو جائے اور حصول اشیاء باشباہہا والے مذہب کے بھی اعتبار سے ہو جائے. تو انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ صرف اجزائے خارجیہ کی نفی سے حصول اشیاء بعینہا والے مذہب کے اعتبار سے بھی اجزائے حقیقیہ کی نفی ہو جائے گی، اور حصول اشیاء بامثالہا والے مذہب کے اعتبار سے بھی اجزائے حقیقیہ کی نفی ہو جائے گی. تو کرنا انہیں کیا تھا؟ صرف اجزائے خارجیہ کی نفی کرنا تھی. اس لیے انہوں نے اتنی محنت کی کہ حصول اشیاء بامثالہا حصول اشیاء بعینہا کو آپ کو سمجھایا.
تو اس کا دعوے اور دلیل سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ اپنی آسانی کے لیے انہوں نے اس بات کو آپ کو سمجھایا ہے. حاصل یہ ہے، اب یوں چلو کہ لا یحدو میں ملا محب اللہ بہاری نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت کی حد منطقی بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کی حد تام، حد ناقص بیان نہیں کی جا سکتی. یعنی جس کا مطلب یہ ہے سیدھا سادہ کہ لا یحدو میں ملا محب اللہ بہاری نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے. یہ ایک دعویٰ تھا، اس کی دلیل چاہیے. تو اس کی دلیل پیش کرنے کے لیے ملا حسن نے کمر بستہ ہوئے ملا حسن، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی نفی کروں، دلیل پیش کروں گا. اور وہ دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے اجزاء خارجیہ نہیں ہے، اور جس کے اجزاء خارجیہ نہیں ہے تو اس کے اجزاء حقیقیہ بھی نہیں، اور جس کے اجزاء حقیقیہ نہیں تو اس کی حد منطقی بیان نہیں کی جا سکتی، حد تام، حد ناقص بیان نہیں کی جا سکتی. لہذا لا یحد والا دعویٰ ثابت ہے نا. اب ان دو مذہبوں کے اعتبار سے کیسے کیسے ہوگا؟ تو حصول اشیاء بعیونہا کی صورت میں ہے نا، یہ جو ہوگا وہ کس سے؟ تلازم کے اعتبار سے کہ اجزاء خارجیہ نہیں، جس چیز کے اجزاء خارجیہ نہیں تو اس کے اجزاء ذہنیہ بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں میں تلازم ہے. اجزاء خارجیہ کی نفی سے اجزاء ذہنیہ کی نفی ہوگی، اور جب اجزاء ذہنیہ کی نفی ہو گئی تو دونوں طریقے کے اجزاء کی نفی ہو گئی. جب دونوں طریقے کے اجزاء کی نفی ہو گئی تو اب ایسی صورت میں اجزاء حقیقیہ کی بھی نفی ہو گئی. اور حصول اشیاء بامثالہا والی صورت میں چونکہ اجزاء حقیقیہ صرف اور صرف اجزاء خارجیہ کے ضمن میں پائے جاتے ہیں تو یوں کہیں گے کہ اللہ رب العزت کے اجزاء خارجیہ نہیں ہیں. جب اجزاء خارجیہ نہیں ہے تو اجزاء حقیقیہ نہیں، اجزاء حقیقیہ نہیں تو لا یحد ثابت. سمجھ آیا؟ اسی کو کہا وَبَيَانُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ. اور اس کی دلیل، کس کی دلیل؟ لا یحدو کی. لا یحدو میں جو دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہو سکتے، اس کی دلیل علی وجہ التحقیق. اور یہ دلیل انا سٹن نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، کل پچو کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ تحقیقی طور پر دلیل پیش کروں گا تاکہ ہر طریقے کا اعتراض دم توڑ جائے، ہے نا. تحقیقی طور پر، اس طور پر کہ لا یمازجہ سفسطہ، کہ اس میں کسی بھی طریقے کی غلط چیز جو ہے، انا سٹن والی جو چیز ہے وہ ملی ہوئی نہیں ہے. علی ما ادى الیہ نظری، کہ اس طور پر کہ جہاں تک میری نظر پہنچی، میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، دوسرے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری جو دلیل ہے یہ تحقیقی ہے، اس پر کسی بھی طریقے کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ اب یہاں سے دلیل ابھی شروع نہیں کی، لیکن دلیل کے مقدمات. هو ان الاجزاء الحقیقیہ للشیء، پہلے اجزاء حقیقیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ شے کے اجزاء حقیقیہ وہ ہوتے ہیں کہ یدخل فی قوام حقیقتہ، جو شے کی حقیقت کے قوام میں داخل ہوتے ہیں، جن سے شے تیار ہوتی ہے، جن کے بغیر شے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ہے نا. جیسے کہ ہمارے وجود کا تصور اسلامی اعتبار سے روح اور جسم کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اجزاء حقیقی کیا ہے؟ یہ جسم، ہمارے اعتبار سے جسم اور روح، یہ جو ہے وہ اجزاء حقیقیہ ہے. منطقیوں کے اعتبار سے ہمارے اجزاء حقیقیہ حیوان اور ناطق، کہ حیوان اور ناطق کے بغیر انسان وجود میں نہیں آ سکتا. صرف حیوان سے وجود میں نہیں آ سکتا، صرف ناطق سے وجود میں نہیں آ سکتا، بلکہ دونوں جو ہے وہ چاہیے. تو شے کی حقیقت میں جو اجزاء داخل ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اجزاء حقیقیہ. جیسے چائے کے اجزاء حقیقی کیا ہے؟ چائے جو ہے وہ بغیر دودھ، شکر اور پانی کے وجود میں نہیں آتی، جو چائے عرفی ہے، ورنہ آج کل کاڑھا وغیرہ بھی ہے. تو شے کے اجزاء حقیقیہ وہ ہوتے ہیں جو شے کے قوام میں داخل ہوتے ہیں، حقیقت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ما يدخل فی ذاتہ، جو اس کی ذات میں داخل ہوتے ہیں. اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، کالا ہونا، گورا ہونا، ہنسنا، کھیلنا، علم وغیرہ، یہ اس کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. ولا شک ان الذات محفوظہ فی کلا نحو الوجود الذہنی والخارجی، اور اس میں شک نہیں ہے کہ ذات جو ہے وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں میں محفوظ رہتی ہے. کس کے اعتبار سے؟ یہ حصول اشیاء بعیونہا والے اعتبار سے، کہ چونکہ اس میں دونوں وجود مستقل ہوتے ہیں، لہذا ذات وجود خارجی میں بھی پائی جاتی ہے، وجود ذہنی میں بھی پائی جاتی ہے. اور چونکہ اجزاء حقیقیہ کی تعریف کی ہے کہ جو شے کی ذات میں داخل ہو،
ہے نا. تو ذات ذہنی بھی ہے، ذات خارجی بھی ہے، اس اعتبار سے لہذا اس کے اجزاء حقیقیہ وجود ذہنی میں بھی الگ ہوں گے اور وجود خارجی والے الگ ہوں گے. علی حصول الاشیاء بانفسها فی الذہن بعینها بانفسها فی الذہن، اس اعتبار سے کما ہوا تحقیق، جیسا کہ یہی تحقیقی مذہب ہے. اب ان مذہب والوں کے آپس میں جو ہے وہ کچھ چپلشیں بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارا مذہب غلط، جو کہتے ہیں بعینها والا کہتے ہیں بوکس مذہب ہے. اگر بعینها بعین ہی شے ذہن میں چلی جائے تو لازم آئے گا کہ پہاڑ کا تصور کرنے سے ذہن پھٹ جائے، آگ کا تصور کرنے سے ذہن جو ہے وہ کیا ہو جائے، جل جائے، اور گندگی کا تصور کرنے سے بالکل گندا ہو جائے ذہن، ہے نا. گندگی جو ہے وہ ذہن میں، لیٹرین کا تصور کر لیا تو ذہن میں بھر جائے، وہی سنڈاس بن جائے ذہن. تو یہ ان کی طرف سے اعتراض ہے. فلا اجزاء الداخلہ حقیقہ فی ذات الشیء، تو وہ اجزاء جو حقیقت میں شے کی ذات میں داخل ہوتے ہیں، تکون محفوظہ فی کلا نحو الوجود، تو وہ وجود کی دونوں قسموں میں محفوظ ہوتے ہیں، وجود ذہنی میں بھی اور وجود خارجی. وحینئذ یثبت تلازم بالبرہان، تو اس صورت میں اجزاء حقیقیہ خارجیہ، اجزاء حقیقیہ ذہنیہ، دو طریقے کا اجزاء نکلیں گے اس مذہب کے اعتبار سے، اجزاء حقیقیہ خارجیہ، اجزاء حقیقیہ ذہنیہ، دونوں کے درمیان تلازم ثابت ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بیٹا؟ تلازم کیسے؟ کہ چونکہ اجزاء حقیقیہ ذہنیہ کا وجود موقوف ہے اجزاء خارجیہ پر، حقیقیہ پر، سمجھے؟ ہاں. ومع قطع النظر، یعنی تو کہتے کہ تلازم ہو گیا اس میں، یعنی وجود خارجی وجود ذہنی کو، وجود ذہنی وجود خارجی کو مستلزم ہے نا. ہاں، دونوں کے درمیان تلازم. اور اگر اس سے قطع نظر کر کے اس مذہب کو اپنایا جائے، ومع قطع النظر عن القول بحصول الاشیاء فی الذہن بانفسها، ہے نا، اس مذہب کے حصول اشیاء بعینها بانفسها والے قول سے قطع نظر کر لیا جائے، تب بھی نقول علی تقدیر القول بالمثال فی الذہن، ہے نا، اس قول پر کہ جو مثال فی الذہن والا قول ہے، یعنی حصول اشیاء بامثالها باشباہها والے مذہب کے اعتبار سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ اجزاء حقیقیہ ما یکون داخلا فی نفس قوامها، اس میں بھی تعریف وہی ہوگی اجزاء حقیقیہ کی کہ اجزاء حقیقیہ وہ ہوتے ہیں جو شے کی، ہے نا، نفس قوام میں داخل ہوتے ہیں. فاذا کان قوامها فی الخارج، اور چونکہ اس مذہب کے اعتبار سے شے کا صرف ایک وجود ہے اور وہ ہے وجود خارجی، تو اس کا قوام صرف اور صرف خارج میں ہوگا، یعنی اس کے صرف اجزاء خارجیہ ہوں گے، اجزاء ذہنیہ نہیں ہوں گے. فاجزاء الحقیقیہ، تو اس کے اجزاء حقیقیہ بعین ہی وہی اجزاء خارجیہ ہی ہوں گے صرف، فقط، ہے نا. فاجزاء الحقیقیہ ہی الاجزاء الخارجیہ فقط، تو اس کے اجزاء حقیقیہ صرف اور صرف اجزاء خارجیہ ہوں گے. واما الاجزاء للمثال للشیء، اب شے کی مثال کے جو اجزاء ہیں، یعنی اس مذہب کے اعتبار سے جو تم کہہ رہے ہو فوٹو ذہن میں جا رہا ہے، اس کے بھی تو اجزاء ہیں، ہے نا، تصویر لگی ہوئی ہے اس کے بھی تو اجزاء ہیں، اس کا ہاتھ الگ ہے شیر کا، اس میں بھی منہ الگ دکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں فلیسا اجزاء للشیء، وہ شے کے اجزاء نہیں ہیں، بل للامر المبین لہ، بلکہ اس ایک ایسے امر کے ہیں جو اس کا مبین ہے نا، جو خارج میں وہ کھڑا ہوا ہے شیر، اس کا وہ بعین ہی نہیں ہے بلکہ وہ امر مبین ہے، وہ کاغذ ہے، اس کے وہ اجزاء ہوئے. تو پتہ چلا کہ حصول اشیاء بے اشباہہا والے مذہب پر شے کے اجزاء حقیقیہ صرف اور صرف اجزاء خارجیہ ہی ہیں. البتہ حصول اشیاء بے عینہا والے مذہب کے اعتبار سے شے کے دو اجزاء حقیقیہ ہوں گے، ایک اجزاء حقیقیہ خارجیہ، دوسرے اجزاء حقیقیہ ذہنیہ. تو دونوں کی الگ الگ نفی کرنا ہوگی. جب اجزاء حقیقیہ دو طریقے کے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی صرف اجزاء خارجیہ کی نفی سے اجزاء حقیقیہ ذہنیہ کی نفی سے کا کام چل جائے گا، چونکہ دونوں کے اندر ہے تلازم، ایک کی نفی دوسرے کی نفی کو مستلزم ہے. وبال جملہ حاصل کلام یہ ہے ان التحدید المراد هنا هو التحدید بالاجزاء الحقیقیہ، یہاں پر جس تحدید کی بات چل رہی ہے نا، لا یحدو میں جس تحدید کی بات چل رہی ہے اس سے مراد اجزاء حقیقیہ کی تحدید ہے کہ اجزاء حقیقیہ کی تحدید نہیں ہو سکتی. وہی عین الاجزاء الخارجیہ، اور وہ اجزاء حقیقیہ پہلے والے مذہب کے اعتبار سے، نہیں اس والے مذہب کے اعتبار سے، حصول اشیاء بے مثالیہ والے مذہب کے اعتبار سے یا تو بعین ہی اجزاء خارجیہ ہوں گے اور مستلزمۃ لہا، یا اجزاء خارجیہ کو مستلزم ہوں گے اس کے اعتبار سے، چونکہ وہاں پر تلازم ثابت کیا ہے نا. وعلی التقدیرین، دونوں ہی تقدیروں پر
چاہے حصول اشیاء بعیونہا والا مذہب اختیار کیا جائے یا حصول اشیاء باشباہہا والا مذہب کا اعتبار کیا جائے، دونوں ہی تقدیروں پر یلزم من نفی الاجزاء الخارجیہ، اجزاء خارجیہ کی نفی سے لازم آئے گا تحدید حقیقی کی نفی. لازم آئے گی، کیا آئے گی؟ یعنی اجزاء خارجیہ. اب یہ مقصود پر پہنچے، یعنی اگر ہمیں اجزاء حقیقیہ کی نفی کرنا ہے تو اجزاء خارجیہ کی نفی سے ہی اجزاء حقیقیہ کی نفی ہو جائے گی، دونوں تقدیروں پر خود بخود ہو جائے گی. امثالہ والے پر ڈائریکٹ اور بعیونہ والے پر انڈائریکٹ، ہے نا، تلازم کے اعتبار سے، ہے نا. المراد ہاؤنا، اور وہی یہاں پر مراد بھی ہے، یعنی ہمارا مقصود کیا ہے؟ اجزاء حقیقیہ کی نفی کرنا، ہے نا. وبیان نفیہ. اب یہاں پر دلیل دے رہا، تو یہ ایک ضمنی بات ہوئی کہ نہیں؟ اصل مذہب اب یہاں، اصل بات یہاں سے اب شروع ہوگی کہ لا یحدو کی جو دلیل ہے وہ بیان و نفیہ سے ہے. سمجھے؟ چلو بس.